بھائی نے سوال پوچھا ہے، میرا کھانا بھی بالکل ٹھیک ہے، پینا بھی ٹھیک ہے، بس تھکاوٹ رہتی ہے، میں جب اٹھتا ہوں تھکا ہوا ہوتا ہوں، ہر چیز میں پوری کھاتا ہوں لیکن پھر بھی میں تھکا رہتا ہوں. یہ سوال ہے بھائی. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے اس بات کو جانو جب ہمارا کھانا پینا سب کچھ ٹھیک ہے پھر تھکاوٹ کیوں ہوتی ہے؟ یہ جسم تھکا ہوا رہنا، تو اس کا مقصد یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے کھایا اس نے پیٹ تو بھر دیا، لیکن جو آپ کے جسم کو طاقت چاہیے تھی وہ میسر نہیں آئی. اب وہ میسر کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ کھانا آپ نے اپنی مرضی سے کھایا. اگر آپ صرف کھانے کا طریقہ ٹھیک کر لو، وہ طریقہ کیا ہے؟ کھانا کھانے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے پانی پیو اور کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو. پوری دنیا میں کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتا. پوری دنیا میں کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتا. ہم کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ٹی وی پہ کمرشل دیکھی، کھانے کا مزہ 7 اپ میں ہے، کھانے کا مزہ سپرائٹ میں ہے، کھانے کا مزہ کوک میں ہے، کھانے کا مزہ پیپسی میں ہے. ہماری ایک ذہن سازی ہوئی کہ کھانے کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہیں، جبکہ میرے محترم بھائیوں کھانا اور چیز ہے اور پینا اور چیز ہے. سائنس کہتی ہے جب کھانا آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کی آنکھیں کھانے کو دیکھتی ہیں، وہ برین کو میسج کرتی ہیں اور برین اس کو ہضم کرنے کے لیے سیکریشن بناتا ہے جس کو گیسٹرک انزائمز کہتے ہیں. اب یہ سیکریشن، ابھی کھانا باہر پڑا ہوتا ہے، آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. یہ جتنے لوگوں کو گیس ہے، قبض ہے، تذابیت ہے، بواسیر ہے، فیسٹولا ہے، اور جتنے لوگوں کے پٹھوں میں درد ہوتی ہے، ٹانگوں میں درد ہوتی ہے، شولڈر میں درد ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. اب وہ جو پانی آپ کی آنکھوں نے کھانے کو دیکھا، آپ کے برین نے جو سیکریشن پروڈیوس کی، وہ پانی نہیں ہے، وہ اس کھانے کو ہضم کرنے آئی ہے. اور آپ لوگوں نے کہا کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا سونا ہے، اور آپ نے کھانے سے پہلے پانی پینا شروع کر دیا. پانی آپ کے معدے میں زیادہ سے زیادہ 2 سے 5 منٹ رہے گا، وہ اس سیکریشن کو حل کرے گا، وہ اس سیکریشن کو حل کرے گا اور معدے سے نکل جائے گا. اب وہ کھانا وہاں پڑا پڑا سڑے گا، اور اس کے سڑنے سے سب سے پہلے پیدا ہوگی گیس. اور 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن وہ ایسے ہی ہوتا رہا تو پھر ہونی شروع ہو جائے گی تذابیت. کھانا تو پیٹ بھر کے کھا بھی لیا، پیٹ بھر بھی گیا، لیکن کھانے نے جو غذائیت دینی تھی وہ تو نہیں دی، بلکہ الٹا اس نے کیا دیا؟ گیس اور تذابیت. اب سوال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں تو نہیں پتا چلتا. میرے محترم بھائیوں 40 سال تک آپ کا جو جسم کا جو امیون سسٹم ہے نا، جس کو جوانی کہتے ہیں، وہ بیماریوں سے خود لڑتی ہے، اس لیے پتہ ہی نہیں چلا. لیکن یہ پتہ چلا کہ جو میں نے کھایا ہے نا اس سے مجھے طاقت نہیں ملی، کیونکہ میں جب اٹھتا ہوں تو میرے جسم میں درد ہو رہی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے. چل بس ٹھیک. تو کیا ہو رہی ہوتی ہے میرے جسم میں؟ تھکاوٹ کیوں ہوئی؟ کیونکہ جو کھانا کھایا تھا وہ تو گیس میں بدل گیا، تذابیت میں بدل گیا، قبض میں بدل گیا، کبھی لوز موشن میں بدل گیا، کبھی پخانوں میں بدل گیا.
اب جو اس نے طاقت دینی تھی وہ تو نہیں دی. تو میرے محترم بھائیوں، کھانا کھانے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے پانی پیو اور کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو. ایک لقمے کو اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں. کتنے دانت ہیں؟ قرآن کہتا ہے ہم نے 32 دانت دیے، اور سائنس کہتی 4 طرح کے دانت ہیں. 8 دانت ہیں ایک نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا. 8 دانت ہے 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا. 8 دانت ہے 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا. اور 8 دانت ہے 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا. دانتوں کا کام تھا کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا. پھر اس نے گودا بننا تھا، پھر اس نے پیسٹ بننا تھا، پھر اس نے رس بننا تھا، اور اس رس نے آپ کے خون میں جا کے طاقت دینی تھی. میرے محترم بھائیوں، جو کھانا رس میں بدلا ہی نہیں، بلکہ وہ تو بن گیا گیس میں، تذابیت میں. کیونکہ ہم نے ہر بندہ کہتا ہے تیزی کا کام کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ شیطان کا. اور کھانے کے وقت ہر بندہ کیسے کھانا کھاتا ہے؟ تیزی سے. تو ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. ایک بار چبا کے دیکھو. جو بندہ کہتا ہے نا بڑا ٹائم لگے گا، یقین جانو معمولی سا فرق آپ کی زندگی میں آئے گا. کیونکہ ہمیں 32 بار کھانے کو چبانے کی عادت. سوچو جب 32 بار آپ نے چبا لیا، وہ کھانا بن کیا جائے گا؟ وہ کھانا بن کیا جائے گا؟ آپ کے منہ میں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو ہضم بھی ہوگا. اور اس سے انشاءاللہ یہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے، یہ دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کھانے کو صحیح کھانے کی ضرورت ہے. اور دوسرے نمبر پہ صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ. صبح کا وقت خیر و برکت کا وقت ہے. صبح کا کھانا 60%، دوپہر کا کھانا 30%، شام کا کھانا 10%.